ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، قبل اس کے بیان کا آغاز سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز حسین بنت سید غفار حسین، عزیز الحسن ابن موجود الحسن، ممتاز فاطمہ بنت سمیر حیدر، رئیس فاطمہ بنت رسول احمد، نفیس فاطمہ بنت غلام پنجتن ابن وراثت حسین، ان صاحبان کے رکوع پڑھ کر کے بخشا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. عزیزان گرامی، بہت ہی مناسب وقت میں چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ ہم نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے. حضور والا چونکہ اثار ثواب کی مجلسوں میں زیادہ تر وہ باتیں رکھنی چاہیے، میرا یہ اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ جس میں چند باتیں ایسی ہوں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو جب تک اس بات پر عمل ہوتا رہے گا، مرنے والے کے لیے جس کی ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی تھی، اس کو اس وقت تک ثواب جاریہ میں ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں یعنی زیادہ تر چیزیں جو رائج ہے وہ یہی کہ بس ابھی جو کچھ ہے وہ استعمال کر لو، آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ ایصال ثواب کا فلسفہ اس سے بالکل الگ ہے. یعنی ابھی تمہارے پاس کچھ نہ ہو
تم نیت کر لو، ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ تم اپنے اندر نیتیں پیدا کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے اور دیتے رہیں گے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ نے انجام بھی نہیں دیا، لیکن اللہ کے یہاں آپ کے نام عمل میں وہ نیکی لکھنا شروع ہو گئی۔ مگر یہ کہ جب آپ اپنے اس ارادے سے منصرف ہو جائیے، یعنی پلٹ جائیے، تو اب آپ سمجھیے کہ اللہ ارادہ کرنے پر جب ہم نیکیاں کا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ثواب دیتا ہے، اور بدی کا اس وقت تک نام اعمال میں اندراج نہیں کرتا جب تک کہ توبہ کرنے کی جو صلاحیت اور جو موقع اور محل ہوتا ہے ہم اسے کھو نہیں دیتے۔ یعنی اگر روایتیں آپ دیکھیے تو عجیب و غریب روایتیں ہیں، یعنی اللہ ارادہ کرنے پر نیکیوں کے باب کو کھول دیا، اور برائیاں کرنے پر ہم سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے 24 گھنٹے تک کے لیے فرشتوں کو منع کر دیا کہ اس کی اس برائی کو ابھی اس کے نامہ اعمال میں درج نہ کرنا، شاید میرا بندہ پلٹ کر کے توبہ کر لے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور نیکیوں کا بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ہم ہیں کہ نیکیوں کا تذکرہ اور چرچا کرنا نہیں چاہتے، اور برائیاں جو پائی بھی نہ جاتی ہوں، جہاں پر انڈے اور بچے بھی نہ پائے جاتے ہوں، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ بچوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ برائی کرنے کے بعد بھی نام اعمال میں اندراج نہیں کرتا، لکھتا نہیں ہے، شاید توبہ کر لے، اور ہمیں کہیں سے صرف غلط سنائی دے جائے، کنفرمیشن نہیں ہے، سنائی دے جائے تو ہم اس کا اتنا تذکرہ کریں گے کہ جیسے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ جھوٹا لگنے لگے، جھوٹا سچا لگنے لگے۔ ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ جیسے یہی کربلا کے بارے میں جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دشمن اپنے مشن پر اور موقع پر ہے۔ سمجھیے گا میری بات، ذرا سا غور و فکر کیجیے گا۔ دشمن اپنے مشن اور موقع پر ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم آپ کو عزاداری کے نام پر لا کر کے محدود سے محدود تر کر دیں، یعنی جتنا ہم آپ کو سمیٹ سکتے ہیں ہم سمٹتے چلے جائیں، اور ایک دن وہ آ جائے گا کہ ہم وجود سے نقطے میں آ جائیں گے، اور نقطہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے یزیدیوں کے حامی پیدا ہو چکے ہیں، وہ بار بار اسی چیز کو پھیلا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، جھوٹی اور سچی روایتیں لا کر کے گڑھ لے رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یزید نے تو امام حسین علیہ السلام کو تو قتل ہی نہیں کیا تھا، تو پھر تم لوگ یزید کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے عقیدے پر وار کر رہا ہے، اور اگر ہم ذرا سا شرما حضوری میں، لپو جھپوں میں، یا ادھر ادھر اگر ہم نے اپنے آپ کو وہ کر لیا کہ صاحب ارے کوئی بات نہیں، امام کا تذکرہ تو کرنا ہے، چاہے زبان سے کریں چاہے دل میں کریں، اب دل میں رہے گا تو دل سے ہماری محبت کو کون نکالے گا؟ میاں دل کی محبت کو تو یقیناً کوئی نہیں نکالتا۔ اگر ساری چیزوں کا مسئلہ دل سے ہی ہوتا تو اللہ عمل کرنے کا کبھی حکم نہ دیتا۔ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل میں ہے اسے باہر نکالو، تاکہ جو دل میں چھپے ہوئے بت ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا، جو خلوص پایا جاتا ہے اس کا بھی اظہار ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں بہت ساری چیزیں پائی جائیں گی، کنفیوژن، جیسے ابھی آج کی تاریخ پیغمبر سے منسوب، پیغمبر کے بارے میں ہمارے چھٹے امام نے جو ایک روایت پیش کی، انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیحتوں کا بیٹا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روایت
سن کر کے چونک گئے ہوں گے آپ کہ پیغمبر 2 ذبیحہ کیسے ہو گئے. ہے نا سوال، ہے نا سمجھنے کے لیے. پیغمبر 2 ذبیحہ کیسے ہو گئے؟ ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو ابراہیم اگر جناب اسماعیل فدیہ نہ دیتے تو نسل پیغمبر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، یہ تو سمجھ میں آیا. لیکن دوسرا فدیہ کون سا ہو گیا؟ دوسرا فدیہ یہ ہے جس پر چرچا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ چرچا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پہلے ہی آ کر کے جناب عبداللہ پر تو بس نہ چلا، لیکن عبداللہ کے بھائی کے اوپر بس چل گیا. جناب ابو طالب کو ہم نے کافر کہہ دیا اور ہم نے مان بھی لیا. ہم کتنے اچھے ہیں، یعنی دشمن وار کرتا رہے، ہم جھیلتے رہیں. جب تک دشمن پر پلٹ وار نہیں ہوگا، میرے جو پھر سنیے گا، جب تک دشمن پر پلٹ وار نہیں ہوگا تب تک یہ دشمن باز آنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہر وقت خالی ڈیفینس پوزیشن پر نہیں رہا جاتا، کبھی حملہ کرنے کی بھی پوزیشن سنبھالی جاتی ہے. کیونکہ ڈیفینس کرتے رہو گے، اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، تو کوئی نہ کوئی وار تو تمہیں کبھی نہ کبھی زخمی کر ہی دے گا. اور اگر تم وار کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تو پھر دشمن تم سے ڈرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرا خاتمہ ہو جائے. بس اتنا ہی تو رہا کہ ہم نے جناب ابو طالب پر جو وار کیا گیا اس کو تو ہم نے دھیرے دھیرے کر کے مان لیا، لیکن انڈائریکٹ جناب ابو طالب بھائی کس کے تھے؟ جناب عبداللہ کے. صحیح ہے، بھائی تھے یا نہیں تھے؟ اب اگر ایک بھائی کو کافر قرار دے دیا تو دوسرا بھائی کیا ہوگا؟ ارے بھیا بولیے تو ذرا سا. اب آپ سمجھیے تاریخ کتنا گھما کر کے لا رہی ہے کہ معلوم لیا. ہم ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے، اگر ان کو کہہ دیا صاحب یہ ہو جائے صاحب پیغمبر، سمجھ رہے ہیں، پیغمبر کے اوپر ایک کوسچن مارک لگ جائے گا، اس پہ تو لگانا نہیں ہے. تو اب وایا گئے ہیں. اب جب وایا گئے ہیں تو چھٹے امام نے کیوں کہا کہ میں جو ہوں، یعنی پیغمبر کی طرف سے، کہ میں جو ہوں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ذبیحہ کون تھا؟ فدیہ کون تھا؟ آپ جانتے ہیں جناب عبداللہ بھی فدیہ ہیں. جانتے یا نہیں جانتے ہیں؟ جناب عبداللہ بھی فدیہ ہیں. کیسے فدیہ ہیں؟ کیونکہ ان کے خاندان میں یہ جناب عبد المطلب، جو جناب عبد المطلب تھے، انہوں نے نذر کیا تھا کہ اگر میری 10 اولادیں ہو جائیں گی تو میں 10 اولادوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی 10 بیٹوں میں میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں کیا کر دوں گا؟ قربان کر دوں گا. اب جب جناب عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ صاحب کس بیٹے کو قربان کیا جائے، اب جب پرچی ڈالی تو پرچی نکلی جناب عبداللہ کے نام کی. جناب عبداللہ کون تھے؟ پیغمبر کے والد بزرگوار. جناب عبداللہ پیغمبر کے والد تھے، اور جناب عبداللہ سے اس زمانے کے جو افراد تھے یہ بہت محبت کرتے تھے. یعنی اہل خانہ اور خاندان والے تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ محلے کے جو شریف اور شرفا افراد تھے وہ جناب عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے شریفانہ برتاؤ کی بنیاد پر، ان کی خصوصیات کی بنیاد پر، ان کے امتیازات کی بنیاد پر، ان کے اندر جو کوالٹی پائی جاتی تھی اس کی بنیاد پر محبت کرتے تھے. اب جب قرآن ان کے نام کا نکلا، سمجھیے گا، جب ان کے نام کا نکلا تو لوگوں نے جناب عبد المطلب کو کہا صاحب آپ ایک کام کر لیجئے. کہا جناب عبداللہ کو آپ اللہ کی راہ میں قربان نہ کیجیے، اس کا بدل آپ نکال لیجئے. کہا بدل کون سا؟ کہا صاحب اونٹ. قرآن ڈالو پھر ڈالو. اگر قرآن میں جناب عبداللہ کا نام پھر نکلا تو 10 اونٹ، اور اگر اونٹ کا نام نکل آیا تو جے بار میں قرآن ہوگا اتنے اونٹ آپ کیا کیجئے گا؟ فدیہ دے دیئے گا. اب آپ بتائیے جناب عبداللہ کے نام کے لیے اونٹ کی پرچی ڈالی گئی اور جناب عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالی گئی، پھر جب اٹھایا تو پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا. سمجھ رہے؟ پھر اونٹ پہلے 10 ہوا، پھر 20 ہوا،
پھر جب پرچی ڈالی گئی پھر عبداللہ کا نام نکلا، 30 ہو گیا، پھر پرچی ڈالی گئی، پھر چوتھی بار عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ 10 بار جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ گئے اونٹ ہو گئے 100 اونٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب پرچی ڈالی گئی تو پھر اونٹ کا نام نکلا، تو اب جناب عبداللہ کے بدل میں 100 اونٹ فدیہ قرار پائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں؟ یہ قدرت جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ کے نام پر ایک انسان کی قیمت کی ویلو، جو اس کی جان کی ویلو ہے، اس کو قرار دے رہی تھی کہ دیکھو ایک انسان کی قیمت اگر دنیاوی اعتبار سے تولنا چاہو تو 100 اونٹ ایک طرف ہوں گے، ایک انسان کی قیمت اتنی ہوگی، تو 100 اونٹ کی ویلو ایک طرف، انسان کی ویلو ایک طرف۔ تب سے لے کر کے یہ جو فدیہ، یہ جو دیت ہوئی ایک انسان کے مارنے کے اوپر، مرڈر کے اوپر جو اسلام نے رکھا، وہ 100 اونٹ کا کفارہ رکھا۔ اب وہ اونٹ ایک کتنے کا ہوگا جا کر کے آپ فیصلہ کیجئے گا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ 100 اونٹ کا فدیہ ایک انسان کی قیمت اور دیت میں قرار پایا۔ اب اس کے بعد جب جناب عبداللہ ایسے ہوئے، تب پیغمبر نے کہا کہ میں جو ہوں 2 ذبیحہ، یعنی اگر میرے باپ فدیہ قرار نہ پائے ہوتے اور ان کے بدلے میں اونٹ نہ ہوتا تو نہ عبداللہ ہوتے نہ میرا وجود ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، کم سے کم تم نے تو بتا دیا کہ ایک مرد ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے، اب یہ بچہ مرد کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر۔ اور آپ بتا تو بزرگان ایسے بھی ہیں، آپ لوگ مرد میدان ہیں اور یہ بھی میدان کا کھلاڑی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ سلامت رکھے۔ کم سے کم یہ لوگ جو ہیں ایک نعرہ لگا کر کے مولوی کو ایک حوصلہ دیتے ہیں، بقیہ تو ہم مجلس پڑھتے ہیں سب گم سم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے لگ رہا ہے اب گئی تب گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جناب عبداللہ کے بدل میں فدیہ میں 100 اونٹ قرار پایا۔ اب اللہ کو جناب عبد المطلب کا یہ عمل بہت پیارا لگا۔ جب یہ عمل بہت پیارا لگا تو اب اسلام میں جو دیت ایک انسان کے قتل کی رکھی وہ 100 اونٹ کے برابر، یعنی یہ قانون طے پایا اسلام میں۔ آج آپ ہمارے یہاں لے لیے، ہم کسی بھی انسان کو کتنی آسانی سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک پلیٹ بریانی کے اوپر بک گیا، کوئی معلوم لیا 1000 روپے پر بک گیا، کوئی 100 روپے پر بک گیا، کوئی نوکری کے لالچ میں بک گیا، کوئی ذرا سی پراپرٹی کے چکر میں بک گیا اور معلوم یا جان لے لیا۔ کتنی آسانی سے جان لے لی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کوئی اتنی زیادہ حسد اور بغض کا شکار ہو گیا کہ علی کو جا کر کے مسجد میں ہی شہید کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ اسے شہادت علی کے بعد کیا ملا؟ کچھ ملا؟ خود تامہ مل گئی؟ نہیں ملی نا۔ یہی امام حسین السلام کی شہادت کے بعد یزید کو کیا ملا؟ عزت مل گیا، رتبہ مل گیا یا ذلت ملی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھیں انسان حسد میں بغض میں اپنا کام کر جاتا ہے، لیکن جب کام انجام دے لیتا ہے تو اس چیز کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے نااہلی کا اور گمراہی کا کلنک ہمیشہ تا قیامت لکھ دیا جائے گا کہ تو نااہل بھی تھا اور گمراہ بھی تھا، کیونکہ ہم نے عمل کون سا انجام دیا؟ صرف ایک۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، آج کے زمانے میں یہ کام انجام دینا بہت آسان ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان میں تو بہت آسان ہے، کسی کو سپاری دے دیجئے، ابھی 2-4-5 ہزار پھینکیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی معلوم دے، آپ اپنے یہاں قانون دیکھ لیجئے، اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے، ہندوستان نہ دیکھیے، پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے، ابھی کسی کو پٹوانا ہو جا کر کے تھانے میں 1000 روپے دے، کہا صاحب اس کو 10 ڈنڈے مار دیجئے اور یہ 1000 روپے آپ کے۔
پولیس والا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ قصوروار ہے یا بے قصور ہے، وہ تو صرف ڈنڈے اس لیے مارے گا کہ اس کو 1000 روپے بہت مہنگے دکھ رہے ہیں، لیکن اس ڈنڈوں کے عوض میں اس کو چوٹ کتنی پہنچ رہی ہے یہ سوچا؟ اب یہی تو 1000 روپے تو لے کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ڈنڈے مار کر کے بچ جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آج ڈنڈے ہم نے کسی کو مارے، کل ڈنڈے ہمیں کل قیامت کے دن ملیں گے۔ یہاں کا 10 ڈنڈا ایک ڈنڈے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ 1000 کے عوض میں جو 10 ڈنڈے ہم نے پڑوسی ملک میں کسی مومن بھائی کو کھلوائے تھے، صرف اس لیے تاکہ حسد کی آگ کچھ کم ہو جائے۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تم چاہے جتنا ظلم کر لینا، پلٹ کر کے جب ہماری طرف آؤ گے نا تو ہماری ایک چنگاری تمہارے پورے وجود کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یہ بات میں نے پڑھی اس لیے کہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ ذرا سا غور کیجئے گا، ہمارا اور آپ کا امام وقت کا جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے نا؟ جب ہمارا اور آپ کا امام موجود ہے، سب کو یقین ہے امام موجود ہے، ہمارا اعتبار بھی ہے، یقین بھی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ کل تمہارا امام صرف تم سے اتنا پلٹ کر کے پوچھ لے کہ صاحب فلانی یہ بتاؤ، جب تم بستر پر سوئے تھے تو کیا سوچ کر کے سوئے تھے، اور جب بستر سے اٹھے تو کیا سوچ کر کے اٹھے؟ صرف تمہارا امام اور ہمارا امام جو ہے ایک، ہمارا ہم سب کا امام ایک لوتا جو پردہ غیب میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اگر ہم سب سے سوال کر دے، ہم سب سے سوال کر دے کہ بتاؤ رات میں جب سوئے تھے تو کیا سوچ کر کے سوئے تھے، اور جب اٹھے تو کیا سوچ کر کے اٹھے، تو آپ بتائیے کیا سوچ کے اوپر بھی سزا ہے؟ قدرت کا عجب قانون ہے، یعنی قدرت جو ہے بہتوں کے آنکھوں سے نیند چھین لیتی ہے۔ یعنی ایک انسان وہ، دیکھیے میں بہت دور کی بات پڑھ رہا ہوں اور بہت ڈیپ میں پڑھ رہا ہوں، اور سمجھیں گے تو بالکل حلوہ ہے۔ جو شخص شام میں بستر پر لیٹا ہے، نیند نہ آئے، تو جب نیند نہ آئے تو ایمانداری سے بتائیے نیند کسے نہیں آتی؟ امام نے کہا قاتل کو نیند نہیں آتی، یعنی جو کسی کے قتل کی پلاننگ کر رہا ہو اسے نیند نہیں آئے گی، جو کسی کے خلاف سازش کر رہا ہو اسے نیند نہیں آئے گی، جو حسد کی آگ میں جل کر کے بھون رہا ہو اسے نیند نہیں آئے گی، جو کسی کو تباہ کرنا اور برباد کر دینا چاہ رہا ہو اسے نیند نہیں آئے گی۔ اب آپ پلٹ کر کے ذرا سا اپنے بستر کے اوپر لیٹیے، اور اس کے بعد آپ کو نیند نہ آئے اور آپ سوچیں کیوں نہیں آ رہی ہے، اور اگر نیند آ گئی تو ہم کیا سوچ کر کے سوئے تھے؟ سویرے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، یا یہی اٹھے تھے اگر اللہ نے سویرے زندگی دی تو فلاں کو ہم بتا دیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم فلاں کے ساتھ یہ کر دیں گے، پھر بتا دیں گے کتنی طاقتور ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا، پھر آپ دم ہو تو اٹھ کر کے دکھائیے۔ سمجھ رہے نا؟ اگر صرف اتنی سی سوچ کے بارے میں امام تم سے پوچھ لے، میں عمل کو نہیں لا رہا ہوں، میں کردار کو نہیں لا رہا ہوں، میں شکم کو نہیں لا رہا ہوں، میں رزق کو نہیں لا رہا ہوں، میں تمام معاملات کو نہیں لا رہا ہوں، میں کسی لین دین کو نہیں لا رہا ہوں، لیکن اگر تمہارا امام پلٹ کر کے صرف اتنا سا پوچھ لے صاحب تم گئے کیوں تھے؟ ایک سیدھی سی مثال دوں آپ کو، میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں بے عنوان مثال، کسی پر چپکا مت دیجیے گا، میرے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرو، کسی پر چپکائیے گا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ مثلا کسی صاحب کی دکان حلوائی کی ہو، مثال میں نے تھوڑی سی چینج کی،
کسی کی دکان حلوائی کی ہو اور حلوائی کی دکان کرنے والا شیعہ ہو، حلوائی کی دکان کرنے والا شیعہ ہو، اور اسی سے برابر میں اور اس سے تھوڑی سے فاصلے پر اہل سنت برادران کی دکان ہو۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم حلوائی کی دکان پر جا کر کے اپنے مومن بھائی کو چھوڑ کر کے دوسرے کی دکان سے مٹھائی لے لیں، چاہے نظر کی ہو، چاہے تبرکات ہو، چاہے جو کچھ ہو، اب کل اگر اللہ تم سے سوال کر لے، امام تم سے سوال کر لے کہ جب مٹھائی بیچنے والا تمہارے درمیان مومن بھائی موجود تھا تو اس کی دکان چھوڑ کر کے تم کیوں اس کی دکان پر گئے؟ ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ ہے جواب تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ میری مرضی تھی، وہ 2 روپے مجھے سستا دیتا تھا اس لیے میں گیا۔ تو اگر امام نے یہ کہہ دیا وہ تو تمہارے ایمان کا شریک بھائی نہیں تھا، یہ تو تمہارا مومن بھائی تھا، اگر 2 روپے زیادہ دے دیتے تو تیرا چلا کیا جاتا؟ اب اسی کو ذرا سا پلٹیے، جب ہم اپنے مزے کے لیے جب باہر سے کسی کو بلا کر کے لاتے ہیں اور یہاں پر موجود عالم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کل اگر تمہارے امام نے سوال کر لیا کہ صاحب جب یہ موجود تھا تو فلاں کو بلایا کیوں؟ تو آپ تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتے صاحب میں بزنس کر رہا تھا، وہاں تو بزنس کا بہانہ کر کے بچ بھی سکتے ہو، یہاں کون سا ذکر اہل بیت کا بزنس تھا جو کر رہے تھے جس میں منافع ہو رہا تھا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ امام اگر سوال کر لے گا، اتنی چھوٹی چھوٹی، اس سے میں نے مثال دی ہے، آپ اس کو کسی پر چپکائیے گا نہیں، سلوات پڑھیے گا مل کر۔ چونکہ ایسے حالات ہر جگہ کے ہیں میرے عزیزوں، میں جو ہی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ پر ہیں۔ تو اتنا ذرا سا کبھی سوچا کہ ابھی آپ بھی دکان رکھے ہوئے ہیں، آپ کے برابر میں کوئی جا کر کے وہی سامان اتنی ہی قیمت کا آپ کے برابر والے دکان سے لے لے، آپ کو ہرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اتنا سا جواب دے دیجئے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں یا نہ کہیں لیکن ہرٹ ہوگا۔ تو میاں جب ایک معمولی سی مادے کو، دنیاوی چیزوں کو اگر کوئی ہم سے نہ لے کر کے ہمارے برابر سے دکان والے سے لے لیتا ہے تو ہمیں ہرٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ہر معاملات کو ایسے ہی سوچتے ہیں؟ اگر اس کا زاویہ نظر بدل دو گے تو امام کے سپاہی بننے میں تمہیں کوئی دیری نہیں لگے گی، کیونکہ ہمارا عمل بھی پاکیزہ ہو جائے گا، کردار بھی پاک ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے نہیں؟ یعنی یہ چیزیں آج ہمارے لیے میرے عزیزوں سوچنے کی ہیں۔ اب جب اتنی بات ہم نے کہہ دی تو امام اگر پوچھ لے گا جب سو رہے تھے تو کس کو یاد کر کے سوئے، جب اٹھے تو کس کے بارے میں سوچ کر کے اٹھے؟ آج بتائیے پوری دنیا میں، دنیا تو چھوڑ دیے، ہمارے ہندوستان کو لے لیجئے، ہندوستان میں آج یہ جو 2 مہینہ 8 دن بیٹتا ہے، عوام کس کے بارے میں سوچتی ہے؟ کس کو بلانا ہے، کس کو کاٹنا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو وہ کرنا ہے، یہی مجلسیں کس سے پڑھوانے، کس سے نہیں، یہی تو ہم سوچتے رہتے ہیں نا۔ یہ پورا 2 مہینہ 8 دن چلتا رہتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کیا مجلسوں کا معیار بدل گیا ہے یا ہمارا نظریہ بدل گیا ہے؟ نہ کوئی آ کر کے الگ سے کوئی کچھ پڑھ دے گا، نہ کوئی الگ سے آ کر کے اسپیشل جنت آپ کو دے دے گا، نہ آپ اسپیشل نوٹوں کا تمغہ الگ سے دے دیں گے۔ ہاں اپنے زاویہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پر 1 روپیہ نہ لٹائے اور جب لٹانے پہ آئے تو پورا گھر اس کے نامنیٹ کر دے۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔
ذرا سا سوچئے، میں نتیجہ ملا رہا ہوں، مجلس پڑھ دی میں نے، جو میسج دینا تھا، پیغام دینا تھا، وہ میں نے دے دیا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ وقت کا امام بھی موجود ہے، کل آپ سے سوال کر سکتا ہے، اگر سوال ہم سے ہو سکتا ہے تو سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہاں پر جب دو طرفہ معاملات ہو جائیں اور بیچ میں امام آ جائے تو سارے معاملات سدھر جائیں گے، لیکن اگر ون سائیڈڈ اور ون وے ہو جائے، ایک طرفہ اگر 107-16 لگ جائے تو میاں تکلیف کسے ہوگی؟ معلوم یا پریشان ہم ہی رہے اور الٹے سزا ہم ہی بھگتیں، لیکن اگر کارروائی دو طرفہ ہو جائے تب سمجھ میں آئے گا تکلیف کتنی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے اب اندازہ لگائیے کہ جیسے جناب عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹ قرار پایا، یہ 100 اونٹ نہیں، جناب عبد المطلب کا جو حسن عمل تھا اس کو اللہ نے پسند کر کے اسلام میں داخل کر دیا، اور تا قیامت یہ باقی رہے گا۔ بس ایسے ہی تم بھی کوئی ایسا عمل کر کے چلے جاؤ کہ وہ اسلام کا جز تو نہ ہو لیکن حسن عمل سے علیحدہ بھی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کیونکہ ایصال ثواب جو ہے وہ ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے، اور کب کیسے پہنچتا ہے؟ ایسے ہی پہنچتا رہتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں اللہ کے یہاں میٹر ڈاؤن ہو گیا، چلنے لگا میٹر، اور ہم نے انجام دے دیا تو کیا کہنا، اور اگر منصرف ہو گئے تو بند ہو گیا، اور اگر برائی کر لی تو جب تک 24 گھنٹے بیت نہیں جائیں گے، شاید ہم توبہ کر لیں، تب تک اللہ لکھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی روایت کہتی ہے کہ 24 گھنٹے نہیں بلکہ 72 گھنٹے، بعض روایتوں میں ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ تم جا کر کے کم سے کم 3 دن شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم بدل جاؤ، شاید تمہارا نظریہ چینج ہو جائے، شاید تم پشیمان ہو جاؤ، شاید تمہیں پچھتاوا ہو جائے، شاید تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے۔ اب جب بند نہیں کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حر بننا بہت آسان ہے، لیکن حر کے کردار پر باقی رہنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آج ہم کردار تو سنتے ہیں لیکن بننا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزوں، بس میں نے پڑھ دیا جتنا مجھے پڑھنا تھا، لیکن آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ یہ عزائے سید الشہداء برپا ہے اور ہمارے سامنے علم بھی سجا ہوا ہے۔ دل چاہتا ہے مولا عباس کا بھی تذکرہ کروں اور امام حسن علیہ السلام کی مظلومی کا بھی تذکرہ کروں، کیونکہ یہ دو بھائی ایسے تھے کہ بھائی ہوتے ہوئے بھی ایک غلام تھا، ایک آقا تھا، ایک آقا تھا، ایک غلام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں علم سجا ہوا ہے، علم سے ہمیں کتنی ڈھارس ملتی ہے، ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، ہمیں اس کے سائے میں کتنی آسائش ملتی ہے۔ ہم جب اپنی پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو مولا عباس کے جوار میں چلے جاتے ہیں، آقا ہمیں اپنے فررے کے امان میں لے لیجئے، اپنے علم کے سائے میں لے لیجئے، مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے شفا دے دیجئے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ علم کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر ذرا سا صائبہ کر دیتا ہے تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ہم مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ تو عباس کا علم جب اتنی شفا دے سکتا ہے تو اب ذرا سا بتاؤ کیا ہمارے ائمہ کے نام سے منسوب جو تابوت ہے، علم ہے، تعزیہ ہے، کیا یہ شفا نہیں دے گا؟ شفا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو حسین کے جھولے کو دیکھا ہے کہ جس کے جھولے سے فطرت جب مس ہو گیا تو اسے شفا مل گئی، اور وہ بار بار یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں، مجھے تو حسین نے آزاد کیا ہے، اب کون ہے جو مجھے سزا دے؟ اب آپ جانتے ہیں یعنی اتنا بڑا فطرت دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ وہ مس گہوارے سے ہوا ہے، حسین سے نہیں ہوا ہے۔ یہ گہوارہ کیا ہے؟ یہ منسوب چیزیں یہی تو ہیں جن سے ہم مس ہوتے ہیں، جنہیں ہم چومتے ہیں، جنہیں ہم اپنے آنکھوں سے مل لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں مولا آپ کا شکریہ، گئی ہوئی بصارت کو واپس کر دیا، مولا آپ کا شکریہ، ہمارے ٹوٹے دلوں کو سہارا دے دیا، مولا آپ کا شکریہ، میں بہت پریشان اور مسترحال تھا، آپ نے سکون دے دیا۔ لیکن آپ ذرا سا آئیے، اسی عباس کی ایک بہن ہے جس
کا نام زینب ہے۔ اب یہ بہن زینب جب عباس اجازت لے کر کے جا رہے تھے تب بھی پریشان ہو رہی تھی، اور جب یہی زینب اپنے گھر پر تھی اور یہ بہن جب بے قرار ہوئی ہے، کب بے قرار ہوئی ہے؟ یہی 28 سفر کا موقع تھا جب جناب حسن کو، امام حسن کو ان کی زوجہ نے جب زہر دیا ہے، تو ایک مرتبہ زہر دینے کے بعد یہ جودہ جو ہے باہر سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اب امام اپنے گھر میں تنہا تھے، تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب کچھ دیر ہوئی، بہن کا دل گھبرایا، شاید میرے بھائی کو میری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب اپنے گھر سے نکلی، اپنے بھائی کے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ اب جب آیا دیکھا باہر سے کنڈی بند ہے، جیسے ہی کھولا، ارے اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا پایا۔ میں کہوں گا اے زینب، ارے تو آپ نے تو ابھی حسن کے 72 ٹکڑے ہی تو دیکھے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے امام حسن کو جیسے ہی آہٹ ہوئی کوئی آنے والا ہے، ارے وہ جو تش تھا جس میں آپ نے خون کی الٹیاں کر رکھی تھی اس کو چھپا دیا۔ میں کہوں گا اے حسن، ارے آپ نے کلیجے کے ٹکڑے تو یہاں چھپا دیے، لیکن کل کربلا کے میدان میں ارے آپ کا بیٹا ہوگا، بنی ہاشم کی اولادیں ہوں گے، حسین کے جگر کے پارے ہوں گے، ارے زینب کے نونہال ہوں گے، یہ کربلا کی زمین پر تڑپتے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے یہاں تو خون جگر ارے چھپا دیا، کربلا میں ارے یہی بہن ہوگی جو اپنے بابا کو آواز دے گی، اے بابا نجف سے آئیے، ہمارا بھائی خون میں غلطہ ہو گیا۔ وہ عباس جس پر ہمیں ناز تھا وہ ہاتھوں کو کٹائے دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کے طفل میں مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے بستگان رشتہ دار کو صبر جمیل عطا فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز حسین بنت سید غفار حسین، عزیز الحسن ابن موجود الحسن، ممتاز فاطمہ بنت سمیر حیدر، رئیس فاطمہ بنت رسول احمد، نفیس فاطمہ بنت غلام پنجتن ابن وراثت حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو پڑھ کر کے بخش۔